السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم نے کل کا سبق مرکبات کی تاریخ کے اوپر چھوڑ دیا تھا، اب ہم یہیں سے اپنے سبق کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ریویژن کرا دیتا ہوں۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات مرکب کی جمع ہے، اور مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے الفاظ کو، کہ جب الفاظ ایک دوسرے سے مل کر کے آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، الفاظ کو اس طرح سے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، مرکب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ الفابیٹس جو ہوتے ہیں، انگلش الفابیٹس، ان کا کیپٹل لیٹرز بھی ہوتے ہیں اور اسمال لیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو اسمال لیٹرز بنانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب وہ ایک دوسرے سے مل کر آتے ہیں تو پھر ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ یہی کا یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ آپ ان مرکبات کو اردو کی اسمال لیٹرز شکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو شکلیں ہیں اسمال لیٹرز میں آ رہی ہیں، بس ان کو ہمیں پہچاننا ہے، ان کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کچھ بھی نیا نہیں ہے، جو الفاظ یہاں تھے وہی الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں، تھوڑے سے بدل کر آ رہے ہیں۔ اب اگر بدل جائیں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا، بدلاؤ ان میں زیادہ نہیں ہوتا، بدلاؤ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ اب جیسے اے اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹرز میں دونوں لیٹرز میں آپ اس کو تصور کریں، اس کی دونوں ہی شکلیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ الگ ہیں۔ کوئی بیچارہ بالکل پڑھا ہوا آدمی نہ ہو، اس سے پوچھ لیں تو بتا نہیں پائے گا، لیکن اس کے اندر معاملہ بہت الگ ہے۔ الفاظ بدل تو جاتے ہیں، مرکب تو بن جاتے ہیں، لیکن اتنے نہیں بدلتے کہ ان کی شکل بالکل ہی بدل جائے، ان کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ اتنا آسان ہے مرکب الفاظ کو پہچاننا کہ جس نے مفردات پڑھ لیے، مرکب الفاظ تو وہ چٹکی بجانے جتنا سمجھ جائے گا، آسانی سے سمجھ جائے گا۔ بس کچھ اصولی باتیں ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، ان باتوں کو آپ یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ ان کو سمجھنا بے حد آسان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب الفاظ مرکب ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو کبھی کبھی وہ ہم شکل بن جاتے ہیں، ان کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہاں دیکھیے، یہ با ہے نا، آپ اپنے قاعدے میں بھی دیکھ لیجئے گا، یہ ہے با۔ اب جب یہ مرکب بنے گا، کسی سے ملے گا، تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی، اس شکل کو دیکھیں آپ۔ اور یہ ہے یا بھی آپ جانتے ہیں، اور جب یہ کسی سے ملے گا تو اس کی شکل کو دیکھ لیں آپ۔ اب دیکھیں، با کی شکل یا کی شکل ایک جیسی ہو گئی۔ جب یہ ایک دوسرے سے ملیں گے یا کسی اور سے بھی ملیں گے تو ان کی شکل کچھ ایسی ہو جائے گی۔ پہچانیں گے کیسے ہم؟ نقطوں سے۔ ایک نقطہ ہو نیچے، بدلنے کے بعد بھی با کا جو نقطہ ہے وہ نہیں گیا۔ دیکھیے، ہم اس ایک نقطے سے با کو پہچان لیں گے۔ با کے نیچے ایک نقطہ بدل بھی گیا، کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں ایسا جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہو سوائے بائی کے۔ با کے علاوہ پورے الفابیٹس، پورے حروف الہجا میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو ایک نقطے والا ہو۔ تو ایک نقطہ جس کے نیچے ہوگا، آپ بغیر دیر کرے 1 سیکنڈ میں بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ با ہے۔ اسی طریقے سے یا کے نیچے 2 نقطے، کوئی اور الفاظ ہے ہی نہیں اوپر سے نیچے تک جس کے نیچے ایک نقطہ ہو۔ یاد رکھیے گا، الفاظ کو مرکب بننے کے بعد ان کے نقطوں سے پہچاننا بہت آسان ہے۔ اگر ہم نے ان کے نقطے یاد کر لیے تو ہم ان کے نقطوں سے بڑی آسانی سے الفاظ کو پہچان لیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ الفاظ کو پہچاننے کے لیے نقطوں کے علاوہ ہمیں ایک اصول اور یاد رکھنا ہے۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے سرے، ان کی بناوٹ، وہ بھی ہمارے لیے بہت محفوظ، بہت جو ہے ضروری ہے کہ ان کی بناوٹ کا بھی ہمیں پتہ ہو۔ ٹھیک ہے، ان بناوٹوں کو آپ دیکھ لیں، ان میں سے ساری بناوٹیں یہاں پر آ چکی ہیں۔ ان کو ہم شکل کہتے ہیں، شیپس کہتے ہیں، اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم اس طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، سمجھایا اس طریقے سے، ایک باکس بنا دیا، باکس کے اوپر لکھ دیا الف، پھر نیچے ایک لائن کھینچ دی اور لائن کے نیچے لکھ دیے الف کی وہ 2 شکلیں۔ جب الف کسی اور سے مل کر آئے گا تو یا تو اس شکل میں آئے گا یا اس شکل میں آئے گا، تو ہم کہتے ہیں الف کی 2 شکلیں۔ آپ یہ دونوں شکلیں الف کی پہچان لیجئے۔ الف کو اس شکل میں تو آپ نے دیکھ لیا، اب اس شکل میں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آیا با، اس شکل میں آپ نے با کو پڑھ لیا، با کی 2 شکلیں۔ پھر آیا تا کی 3 شکلیں، کبھی شکل میں آتا ہے، کبھی اس میں آتا ہے، کبھی اس میں آتا ہے۔ پھر آیا جیم کی 1 شکل، جیم اس طریقے سے آئے گا۔ اسی پر ہا اور خا کو سمجھ لیں، ہا اور خا بھی ایسے ہی آئے گا، پہچان اس کے نقطوں سے۔ جیم کا نقطہ جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے، ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں پیٹ میں، تو جیم کا نقطہ جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اس کے نیچے لگ جاتا ہے۔ اب آپ یہاں کنفیوز نہ ہو کہ با کا نقطہ بھی نیچے ہوتا ہے، اس کا بھی نقطہ نیچے ہوتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے بتایا نا، نقطوں کے ساتھ ساتھ ان کی بناوٹ، ان کے سرے، ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ جیم کا نقطہ نیچے تو ہو جاتا ہے، لیکن جیم کا جو شیپ ہے، جیم کی جو شکل ہے، وہ باقی شکل کے مقابلے میں بہت الگ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نقطوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی شکل بھی یاد رکھنی چاہیے۔ بہت آسان ہے۔ دال کی 1 شکل، دال اس طریقے سے آئے گا۔ عین کی 2 شکلیں، عین کچھ اس طریقے سے بن کر آتا ہے۔ آپ چاہے یہ ویڈیو بار بار پاؤز کر کے دیکھیں، ریوائنڈ کر کے دیکھیں، 10 بار دیکھیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جو ہے ہمیں وہ نہیں ہے معاملہ کہ آپ چاہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ ضرور چلنا پڑے گا آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہے ویڈیو آگے بڑھنے دیجیے، سبق آگے بڑھنے دیجیے، کورس کو آگے جانے دیجیے، سمجھ کے پڑھیے، ٹھہر کے پڑھیے، تسلی سے پڑھیے،
پڑھنا آنا چاہیے تبھی مقصد پورا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ فا کی 2 شکلیں، کاف کی 2 شکلیں، لام کی یہ 2 شکلیں. آپ الفاظ کو دیکھ لیں کہ کون سا لفظ کس شکل میں آ رہا ہے بدلنے کے بعد. میم کی 2 شکلیں دیکھ لیے. آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لفظوں میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ایک جیسی ہیں. نون کی 2 شکلیں، ہا کی 3 شکلیں، حمزہ کی 2 شکلیں، یا کی 2 شکلیں. اسی طریقے سے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے. بس وہی ساری باتیں یہاں پر اپلائی کر دیجئے جو اب تک میں نے پڑھائی تھی، کہ ایک ہی صورت والے الفاظ کو جو ہے ان کے نقطوں سے اور ان کی تھوڑی بہت بدلی ہوئی شکلوں سے ان کو پہچاننا ہے. بچوں کا بار بار امتحان لیں، بدل کر امتحان لیں، وہی امتحان دوبارہ لیں. جیسے یہ با آ گیا ہے نا، بچوں کو بتائیں بھائی یہ کیا ہے، با کیسے پہچانا، اس کے نقطے سے. اچھا کیسے پہچانا، اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے نیچے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم یہاں پر ایک نقطہ اور لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا، یا بن جائے گا. بدل کر بچوں سے پوچھیں، پھر الٹا پڑھا کر کے پوچھیں، پھر سیدھا پڑھا کر کے پوچھیں، پھر اوپر سے نیچے پوچھیں، پھر نیچے سے اوپر پوچھیں، بیچ میں سے پوچھ لیں. بچہ سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے. پھر قرآن مجید کھولیں. قرآن مجید میں جو بدلی ہوئی شکلیں ہیں، بچوں کو یہ بدلی ہوئی شکلیں دکھا کر کے معلوم کریں بیٹا یہ کیا ہے. بچوں سے پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے پڑھائیں. انشاءاللہ بچے کا حوصلہ بڑھے گا، پڑھنے کا شوق آئے گا، اور بچہ بہت اچھی طریقے سے ان الفاظ کو جلدی سے جلدی پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر بچہ یاد نہ کر سکے، بچے کو شناخت نہ ہو سکے، تو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا یہ سب نہ کریں، بلکہ اپنے پڑھانے کے طریقے میں کمزوری محسوس کریں کہ شاید میرے پڑھانے میں کوئی کمی ہے. میرے ساتھ بھی یہ بات ہے. اور بار بار پڑھائیں جب تک بچہ ان سارے الفاظ کو ان امتحانوں کے طریقے سے سمجھ نہ لے، کامیاب نہ ہو جائے، تب تک بچے کو آگے نہ بڑھائیں، آگے کے سبق نہ دیں. جب بچہ ان سارے الفاظ کو سمجھ لے گا، یاد کر لے گا، پڑھ لے گا، ذہن نشین کر لے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بچوں کو آگے پڑھائیں گے. انشاءاللہ ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. باقی کی بات کل آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.